السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رمشہ بنت صابر آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ایک نیو ویڈیو جو کہ ریلیٹڈ ہے نیند سے۔ تو کیا نیند ایک موت ہے؟ کیا نیند اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے؟ موت کتنے ٹائپس کی ہوتی ہیں؟ کیا نیند بھی ایک موت ہے؟ تو ہم آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے۔ ہر انسان دن اور رات میں سوتا ہے، یہی کچھ لوگ صرف رات میں سوتے ہیں اور کچھ لوگ دن میں سوتے ہیں۔ نیند اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کیونکہ ہم اپنی نیند مکمل کر لیتے ہیں۔ اہمیت تو انہیں ہوتی ہے جو مکمل طور سے نیند پہ نہیں سو پاتے ہیں۔ لوگوں کو دوا کھانی پڑتی ہے۔ نیند ایک چھوٹی موت ہے اور اس کو موت صغیر بھی کہا جاتا ہے۔ کہیں کہ جب ہم سوتے ہیں ہماری آدھی جان ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے اور وہ جا کر کہیں گھومتی ہے اور وہ ہمارے ذہن جو سوچتا ہے اس میں مل جل کر ہمارے لیے خواب بنا دیتی ہے۔ اور آپ جب انسان سو رہا ہو تو اس پر غور کریے، کیونکہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اسے یہ نہیں علم ہوتا کہ میں کہاں پر لیٹا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا ہوں۔ اور اسی لیے انسان تو آرام سے جگانے کو کہا گیا ہے کہ انسان کو ایک دم ہی سے نہ جگائیں اور آرام سے احتیاط سے جگائیں۔ اگر کوئی شخص سو رہا ہو تو اسے بالکل جھنجھوڑ کر نہ جگائیں، اسی لیے کیونکہ جب ہم انسان کو ایک دم ہی سے جگائیں گے ایک دم سے تو اس کے اندر جب اس کی جان داخل ہوگی تو اکثر دیکھیے انسان گھبرا جاتا ہے، نیند سے اٹھتا ہے، تو اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے آرام سے جگائیں گے، اکثر لوگ جو جماعت میں جاتے ہیں انہیں یہ معلوم ہوگا کہ جماعت میں کس طریقے سے سونے والے کو جگایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح نیند کی طرح ہمارے جسم میں بہت سے اعضاء ہیں جن کا ہم خیال نہیں کرتے، جن کے اوپر دھیان نہیں دیتے، مگر جب وہ ہمارے پاس نہیں ہوتے ہیں، جب اس میں کوئی کمی آ جاتی ہے یا اس میں کچھ نقصان پہنچ جاتا ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت تھی۔ ہمارے جسم کا ہر ایک حصہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کچھ نہیں، ہم اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، لیکن جب اس میں کچھ کمی ہو جاتی ہے یا اگر کسی انسان کا پورا ہاتھ اگر اس کی ایک انگلی بھی کٹ جائے تب اس کو اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اس نے ہمیں کتنی باریکی سے بنایا ہے۔ ہر ایک چیز پر غور دیجیے۔ ہمارا کان ہے، ایسا تو ہوتا نہیں جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہر چیز ہماری دھیرے دھیرے بڑی ہوتی ہے۔ ایسا تو ہوتا نہیں کہ ہمارا کان بڑا ہو جائے ایک چھوٹا رہ جائے، ہماری ناک بڑی ہو جائے ہمارا منہ چھوٹا رہ جائے، ایک آنکھ بڑی ہو جائے ایک آنکھ چھوٹی رہ جائے۔ ایسا ہر چیز اپنے ٹائم سے بالکل پرفیکٹ بڑھتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، جو کچھ بھی۔ اور ایسا ہی نہیں میرے رب کے بارے میں قرآن شریف میں آیا ہے، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور یہ بھی آیا ہے، وَهُوَ أَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر غور کرنا چاہیے، سورج پر، چاند پر، تارے پر، آسمان پر، زمین پر، ایک گھاس پر، ایک درخت پر، ایک پھل پر، ہر چیز پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنایا ہے۔ سوچو پھل پہلے کیسے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سب چیزوں پر غور کریں، کیسے گائے کے اندر سے سفید شفاف دودھ نکل آتا ہے۔ اور اللہ کی نعمتوں پر غور کرنا اور یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی اچھے طریقے سے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر دھیان دینا اور اس کا شکر ادا کرنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اور یہ بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نظام کتنی اچھی طریقے سے بنایا ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچیے کہ اگر کوئی انسان ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن ہمارا اللہ رب العزت سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر ڈوبتا ہے، چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر ڈوب جاتا ہے، تارے کس طرح ٹمٹماتے ہیں، کس طرح دن اور رات ہوتی ہے۔ دیکھیے اگر سوچیے تو آپ کو کتنا سکون محسوس ہوگا کہ اللہ کتنی بڑی ذات ہے، کتنی بڑی ذات ہے، کتنی بڑی ذات ہے، جس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، جو کہ زمین کو پیدا کرنے پر قادر ہے، آسمان کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں موت دے گا، پھر ہم اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، پھر وہ ہمیں پھر زندگی دے گا اور ہمیں آخرت میں قیامت کے دن سب کو اکٹھا کرے گا اور پھر سب کا حساب کتاب ہوگا۔
وہ دن کیسا ہوگا، اس لیے صرف اللہ کو راضی کرنے میں لگیں، دنیا کو راضی کرنے میں نہ لگیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے راضی ہو جائے اور ہمیں ہدایت دے دے۔ ہمیشہ جب دعا کیا کریں تو اپنی ہدایت، دوسروں کی ہدایت، سب کے لیے دعا کریں، اور اس چیز کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے ہمیں سچے دین پر اپنے قائم کیا ہے، ہمیں سے دین کی خدمت لے رہا ہے، اور جس طرح وہ دنیا میں ہمیں کامیاب کر رہا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ دنیا میں بھی اگر تھوڑی سی مشکلات، پریشانیاں جھیل لی ہیں تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن جو ہمارا ہمیشگی کا گھر ہے یہ تو پھر بھی ختم ہو جائے گا ایک نہ ایک دن، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی اعلیٰ زندگی عطا فرمائے۔ یہاں کبھی اپنی نفسانی خواہشوں کو ماننا پڑ جائے تب بھی وہ بھی کر دیا کریے، کیونکہ وہاں کی زندگی تو ہمیشگی کی زندگی ہے، اور اکثر لوگ فجر میں نہیں اٹھ پاتے ہیں، تو اس کا یہ ہے کہ اس میں بھی اپنی نفس کو مارنا ہے۔ جانتے ہیں فجر کے ٹائم انسان کے اندر بہت زیادہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور جب وہ انسان سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھتا ہے تو وہ اپنی نفس کو مار رہا ہوتا ہے۔ اور جب انسان ظہر میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس وقت عورتیں جو ہوتی ہیں وہ گھر کے کام میں بہت زیادہ مشغول ہوتی ہیں، اور مرد حضرات بھی یہی حال ہوتا ہے، لیکن آپ جب تمام کاموں کو چھوڑ کر نماز کی طرف رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جس کام کو آپ نے چھوڑا ہے اس میں بہت ساری خوبیاں آپ کے لیے پیدا کر دیں گے، اور اس میں آپ کے لیے رزق دے دیں گے۔ آپ کے لیے وہ خراب ہونے والی تھی اگر چیز، تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے بہتری لکھ دے گا۔ اور عصر کا ٹائم بھی یہی ہے کہ انسان اس وقت بھی اکثر لوگ لیٹے ہو رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت بھی اپنی نفسانی خواہشات کو مار کر، اپنی نیند کو مار کر اٹھنا، یہ بہت 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 اچھی بات ہے۔ اور اسی طرح مغرب، عشاء تمام نمازیں ہیں، نماز کی پابندی کریں اور اللہ کی ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز پر دھیان دیں۔ اور ہم نیند کے بارے میں بتا دیتے ہیں، اکثر لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے، بے چین رہتے ہیں، ان سے جا کر پوچھیں، اللہ کا شکر ادا کریں اگر ہماری نیند آ رہی ہے اس بات کا۔ اور موت اصغر نیند کو کہتے ہیں، اور موت اکبر کہتے ہیں موت کو۔ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ موت ہر ایک انسان کو آنی ہے، کوئی انسان یہ نہیں فکر کرتا کہ ہم مر جائیں گے، لیکن اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اور اگر ہم موت کو یاد کرتے رہیں نا تو ہم گناہ ہی نہ کریں۔ ہر انسان کو یہ چاہیے کہ دن بھرے میں کئی بار موت کو یاد کرا کرے، موت کو کئی بار نہ یاد کرے پائے تو 3 بار یاد کر لے، 4 بار یاد کر لے، اگر کچھ بھی نہ ہو پائے، اگر وہ ایک بار بھی یاد کر رہا ہے تو اس کے لیے بہت ہوگا، کیونکہ اگر ہم موت کو یاد کریں گے تو ہم خود بخود سدھرنے لگیں گے۔ یقین جانیے جب ہمیں کوئی بتاتا ہے یا ہمیں کوئی سکھاتا ہے تو اس وقت ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اب ہم سب کچھ برے کام چھوڑ دیں گے، اب ہم نیکی کی راہ پر چلیں گے، اب ہم صرف اچھے ہی کام کریں گے، لیکن شیطان ہے جو ہمیں اکسا دیتا ہے۔ اکثر موت کا یا قبر کا ذکر ہوتا ہے تو ہم کتنا مایوس ہو جاتے ہیں، ہمارا دل لرز جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ شیطان کا کام ہے، ہمیں ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے، بار بار اپنے ذہن میں لاتے رہنا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، تھوڑا ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اگر آپ زیادہ ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک قصہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا، ایک حدیث ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے، شارٹ میں بتا دیتے ہیں، ایک شخص ہوتا ہے جس کے پاس تھوڑی سی ریت ہوتی ہے اور وہ برہنہ ہوتا ہے اور اسی میں ڈھکا ہوا ہوتا ہے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ اپنے رب سے دعا کر دیجیے گا کہ میرا حال یہ کب ختم ہوگا۔ اور ایک آدمی ہوتا ہے راستے میں ملتا ہے، وہ بہت پیسے والا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں ان تمام دولت سے، نعمتوں سے عاجز آ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ مجھ پر اب یہ سب نعمتیں کم کر دیں۔ ہوتا کیا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ریت والے سے کہ اس سے کہہ دو کہ شکر ادا کرنا چالو کر دے، اور جس کے پاس بے شمار دولت ہے، نعمتیں ہیں اللہ کی، اس سے کہہ دو وہ ناشکری کرنا چالو کر دے۔ جب وہ ریت والے کے پاس پہنچتے ہیں تو جب اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس سے کہہ دو کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، تو وہ شخص کہتا ہے، ہائے میں اللہ کا شکر ادا کروں جبکہ میرے برے حال ہیں، یہ برے حال ہیں، میں اللہ کا ہرگز شکر نہیں ادا کروں گا۔ بس ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے اور اس کی تمام ریت کو اڑا کر لے کر چلا جاتا ہے۔
اس سے یہ ہوتا ہے کہ اب وہ بالکل اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا جس سے وہ اپنے بدن کو ڈھک سکے، تو اس سے اس چیز پر پچھتاوا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ مالدار شخص کے پاس پہنچتا ہے جس کے پاس اللہ کی بے شمار نعمتیں تھیں، جب اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم شکر ادا کرنا بند کر دو، تو وہ کہتا ہے کہ میں کیسے شکر ادا کرنا بند کر دوں؟ وہ رب جس نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے، میں اس کا کیسے شکر ادا کرنا بند کر دوں؟ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکوں گا۔ اور جب وہ ایسا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اور مزید اس کو بڑھاتے جاتے ہیں اور اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ تو آپ اس سے یہ سیکھیے کہ اگر ہمارے پاس تھوڑا ہے تب بھی اللہ کا شکر، زیادہ ہے تب بھی اللہ کا شکر۔ جب آپ کے پاس تھوڑا ہے اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ بہت 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 خوش ہوگا۔ اور اگر آپ پریشان ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسی جس سے خوش ہوتا ہے اسی کو آزماتا ہے، اسی پر پریشانی ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس لیے ہر چیز سے، ہر دنیا کی تمام دولت سے دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا ہے تاکہ وہ دنیا میں نہ کھو جائے اس کا بندہ۔ جس کے پاس کم ہے، جو غریب ہوتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کریں تاکہ یہ ویڈیو ہماری اور لوگوں تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔